جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خاص پروگرام پرائم ٹائم میں میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس کو خوب شیئر، لائک اور ہاں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے گزشتہ کل لا کمیشن کے چیئرمین، دیگر ممبران اور افسران سے ان کے دفتر پر ملاقات کی اور یونیفارم سول کوڈ پر بورڈ کے موقف کو پیش کیا، نیز ایک یادداشت بھی چیئرمین کو پیش کی۔ بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے پریس کو بتایا کہ وفد کی قیادت بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے کی۔ ناظرین، یہ ملاقات لا کمیشن کے چیئرمین کی دعوت پر ہوئی تھی۔ سب سے پہلے لا کمیشن کے چیئرمین نے اپنا اور لا کمیشن کے دیگر ذمہ داران کا تعارف پیش کیا۔ بورڈ کی جانب سے ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے سب سے پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجمالی تعارف پیش کیا اور بعد ازاں صدر، دیگر ذمہ داران اور ارکان بورڈ کا تعارف پیش کیا۔ جب لا کمیشن کے چیئرمین نے یونیفارم سول کوڈ پر بورڈ کا موقف جاننا چاہا تو صدر بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے تفصیل سے اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ ایک ایسے ملک میں جس میں مختلف مذاہب اور تہذیبوں کے لوگ رہتے ہیں، سب کے لیے یونیفارم سول کوڈ بنانا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ اس لیے بھی کہ ہر طبقہ اور مذہبی گروہ کو اپنے رواج اور کاسٹیوم سے لگاؤ ہوتا ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ان کا پرسنل لا قرآن و سنت پر مبنی ہونے کے بنا پر ان کے لیے کوئی بھی ایسا قانون جو قرآن و سنت سے متصادم ہو ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ مولانا نے بتایا کہ قانون شریعت کے دو بنیادی ماخذ ہیں، ایک قرآن و سنت اور دوسرا قرآن و سنت کی روشنی میں کیا گیا اجتہاد۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، وہ مسلمانوں کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، البتہ وقت اور حالات کی مناسبت سے علماء کے اجتہادات میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے آگے فرمایا کہ 21ویں لا کمیشن نے ہمارے سامنے متعین سوالات رکھے تھے اور 2 بار لا کمیشن کے ساتھ ملاقات میں ہم نے ہر سوال کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیا تھا، جسے بعد میں تحریری شکل میں بھی داخل کر دیا گیا۔ توقع تھی کہ 22واں لا کمیشن بھی اسی طرح مسلم پرسنل لا کے تعلق سے ان کے جو سوالات ہیں اسے پیش کرے گا اور اس پر ہم سے جواب طلب کرے گا۔ تاہم اس بار لا کمیشن نے اہل ملک سے UCC پر ان کا موقف جاننا چاہا ہے، جو کہ ہم نے تفصیل سے اور ہماری درخواست پر لاکھوں مسلمانوں نے لا کمیشن کو فراہم کر دیا ہے۔ ناظرین، لیگل کمیٹی کے کنوینر جناب ایڈوکیٹ یوسف حاتم مچالا نے کہا کہ حکومت نے یونیفارم سول کوڈ پر جو 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے، اس کے کنوینر جناب سشیل مودی نے پریس میں کہا کہ UCC سے قبائلی طبقات اور شمال مشرقی ریاستوں کے عیسائی مستثنی ہوں گے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پھر مسلمانوں کو کیوں استثناء نہیں دیا جا رہا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو ہی UCC کا ہدف بنایا جائے گا۔ حکومت کے پاس کون سے اعداد و شمار ہے جس کو سامنے رکھ کر وہ پرسنل لاز میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے؟ اس موقع پر مداخلت کرتے ہوئے لا کمیشن کے چیئرمین نے کہا کہ متعین طور پر بتائیے کہ بچیوں کی کم عمری میں شادی پر آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ اس پر صدر بورڈ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسلام نے شادی کی کوئی عمر متعین نہیں کی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جب عورت اور مرد شادی کے تقاضے پورے کرنے کے قابل ہو جائیں تو وہ شادی کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر قاسم رسول الیاس نے کہا کہ شادی کے لیے بلوغت کو معیار بنایا گیا ہے، تاہم اگر آپ مسلم معاشرے کا جائزہ لیں گے تو پائیں گے کہ عام طور پر جب لڑکیاں تعلیم سے فارغ ہوتی ہیں تو ان کی شادی بالعموم 18 سال کے بعد ہوتی ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ یوسف حاتم مچالا نے کہا کہ جہاں تک کم عمری کی شادی کی بات ہے، اس کا انحصار سماج و
سماجی و اقتصادی صورتحال پر ہے۔ جن لوگوں کی سماجی و اقتصادی صورتحال بہتر ہے وہاں اس کا رواج نہیں ہے۔ لہٰذا اصل سوال یہ ہے کہ کیا حکومت لوگوں کی سماجی و اقتصادی حالت بدلنے کی طرف توجہ دے گی؟ ہمارے نزدیک UCC دراصل مسلمانوں کی دینی شناخت کو متاثر کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ مچھالہ صاحب نے کہا کہ ہندوؤں کو ڈبل میں یعنی ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی HUF کے تحت جو رعایت دی جاتی ہے اس سے ملک کا ٹیکس یعنی ریونیو بہت متاثر ہوتا ہے۔ اس پر چیئرمین لاء کمیشن نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے؟ اس پر جناب یوسف حاتم مچھالہ نے جسٹس وانچو کمیٹی کی رپورٹ کا حوالہ دیا۔ پھر یہ دریافت کیا کہ اگر حکومت یونیفارم سول کوڈ لانے پر بضد ہے تو کیا وہ HUF کو ختم کرے گی یا اس کا فائدہ سب کو پہنچائے گی؟ اس پر چیئرمین نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، اس کا تعلق انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ کمیشن نے جب متع شادی پر سوال اٹھایا تو اس کا جواب دیتے ہوئے پروفیسر سید علی محمد نقوی نے کہا کہ یہ اجازت استثنائی صورت کے لیے ہے اور اب یہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ نہ ہندوستان میں اور نہ ہی ایران میں اس کا اب چلن ہے۔ ایڈوکیٹ MR شمشاد نے کہا کہ متع شادی کا اب کوئی چلن نہیں ہے، تاہم میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ لیو ان ریلیشن شپ جائز مانتا ہے اور بغیر شادی کے چند ماہ، چند مہینے یا چند سال یا تمام عمر ساتھ رہنے کی اجازت دیتا ہے تو اس صورت میں متعدد شادی پر اعتراض کیوں؟ ایڈوکیٹ MR شمشاد نے کہا کہ خود ہمارا دستور بھی یونیفارم نہیں ہے اور تنوع کو پسند کرتا ہے اور اس کو تحفظ دیتا ہے۔ چیئرمین اوسطی نے کہا کہ ہم شریعت کے کسی مسلم قانون کو متاثر نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن جو غلط باتیں در آئی ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، مثلاً جنسی تفریق یا صنفی مساوات، قانون کی نگاہ میں مرد و عورت کی برابری کا مسئلہ، بچے کو گود لینے کا مسئلہ وغیرہ۔ اسلام گود لینے کے تصور کے مخالف ہے، تاہم کوئی گود لینا چاہے تو اس کو منع بھی کرتا ہے۔ اس پر اگر کوئی چیز لائی جاتی ہے تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کہا کہ یتیم و نادار بچوں کی پرورش و کفالت پر اسلام نے بہت زور دیا ہے، تاہم وہ گود لینے کے ایسے تصور کے مخالف ہے جس میں گود لیے ہوئے بچے کی حیثیت حقیقی اولاد کی ہو جائے۔ اس سے شریعت کے بہت سے احکام متاثر ہو جاتے ہیں، بالخصوص جائیداد کی تقسیم کا معاملہ یا محرم ہونا یا محرم و نامحرم کے مسائل وغیرہ۔ پروفیسر مونسہ بشرا عابدی نے کہا کہ اسلام صنفی مساوات کے بجائے انصاف کی بات کرتا ہے۔ اسلام میں عورت پر کوئی خانگی ذمہ داری نہیں ہے، بیوی بچوں کی کفالت، اپنے ماں باپ کی کفالت اور گھر چلانے کی پوری ذمہ داری مرد پر ہے۔ عورت اگر کوئی ملازمت کرتی ہو یا اس کی کوئی جائیداد ہو تب بھی مرد اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ گھر چلانے میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ عورت پوری طرح اپنے مال میں تصرف کا بھی اختیار رکھتی ہے۔ دوسری طرف نہ صرف باپ کی جائیداد میں سے حصہ ملتا ہے بلکہ اپنے شوہر، اولاد اور بھائی کی جائیداد میں بھی اس کا حصہ متعین ہے۔ اس طرح اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس شادی کے وقت مرد اپنی منکوحہ کو مہر دیتا ہے۔ ناظرین، گفتگو میں حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، محترمہ نبیلہ جمیل نے بھی حصہ لیا۔ آخر میں ایک بار پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اس میں کسی بھی رد و بدل کے نہ خود مجاز ہیں اور نہ ہم کسی اور کو اس کی اجازت دے سکتے ہیں۔ نکاح و طلاق، وراثت وغیرہ کے احکامات شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے تحت ملک میں تسلیم شدہ ہے۔ قانون شریعت رواجی قانون نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ودیعیت کردہ ہے۔ ملک کے دستور کے بنیادی حقوق کے باب میں بھی اسے تسلیم کیا گیا ہے۔ آخر میں بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد فضل الرحیم مجددی دامت برکاتہم نے بورڈ کی طرف سے تیار کردہ جواب تحریری طور پر چیئرمین لاء کمیشن کو پیش کیا۔ چیئرمین لاء کمیشن نے صدر بورڈ و دیگر ارکان و وفد کا شکریہ ادا کیا۔ صدر مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بھی چیئرمین لاء کمیشن کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول فرما کر ہمیں ملاقات کا موقع فراہم کیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خصوصی اور بہت اہم اور قیمتی پرائم ٹائم۔
چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے خوب شیئر کریں۔ جن احباب نے ابھی تک تحفظ دین میڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان تمام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ تحفظ دین میڈیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔